بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سلمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته إنه كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيبا أو ريحا عرف فيه وجهه. فقالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى وقوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے حصے نہیں دیکھا کہ جس سے ان کے گلے کے اندر کا کوہ نظر آ جائے. آپ تو بس مسکراتے تھے. آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب بادل یا تیز ہوا دیکھتے تو اس کا اثر چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں تو پر امید ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ امید ہے کہ اس میں بارش ہوگی. میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کا اثر محسوس ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہوگا. ایک قوم کو سخت ہوا کے ذریعے عذاب دیا جا چکا ہے اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسانے والا ہے، حالانکہ وہ ہوا تھی جس کے اندر عذاب تھا. چند باتیں اس حدیث کے اندر سمجھ لیجئے. جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ سے بڑا خاص تعلق ہوتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کا اللہ سے تعلق اتنا خاص ہوتا ہے. اور جس سے خاص تعلق، اگر کسی نے کسی کے ساتھ خاص تعلق رکھا ہو تو وہ ہمیشہ اس کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے اس بات سے یہ خوش ہو جائے، اس بات سے یہ ناراض ہو جائے. چہ جائے گا کہ کوئی شخص کسی ایسے بادشاہ سے تعلق رکھتا ہو کہ جو غصے والا بھی ہو اور محبت والا بھی ہو، تو ایسا شخص اور بھی زیادہ محتاط رہتا ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اللہ سے بس ایسا ہی تعلق ہوتا ہے. چند بزرگوں کو دیکھا، چند بزرگوں کی صحبت اٹھائی، علماء اور اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ورنہ یہ بات عام طور پر ایسے باتوں سے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی. بس کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کہ ایک جلاد ہے، بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سزا دو، میرے بیٹے کو کوڑے مارو. تو اب جو جلاد جس کیفیت سے کوڑے مارے گا کہ وہ مار بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شہزادے کی چیخ نکل جائے اور بادشاہ پھر مجھے کوڑے لگوانے لگے. یعنی اس نے بادشاہ کو خوش بھی کرنا ہے اور اسی عمل کے اندر خوش کرنا ہے اور اسی عمل کو کر کے ناراضگی سے بچنا ہے. تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان دونوں کیفیات کے اندر رہتے ہیں. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے تڑپ اٹھے کہ اللہ آج یہ 313 نہ رہے، آج یہ لوگ اگر مارے گئے مٹھی بھر تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور حضرت صدیق اکبر نے پیچھے سے آپ کا بازو پکڑا، نہیں یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کہیں، ایسی دعا نہ کریں. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں تھے اور سیدنا صدیق اکبر مقام رجا میں تھے.
مقام خوف میں انسان اس وقت آتا ہے جس وقت اس کو اللہ کی ذات سے وہ تعلق ہوتا ہے جس میں شان استغنا پائی جاتی ہے کہ اللہ کو کسی کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ایک عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، اللہ ہمیں پاک کرتے ہیں اس کی برکت سے۔ اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے، اللہ کہنے والے کو بڑا مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو انسان جس اعمال کو ذریعہ نجات سمجھ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ کے ہاں وہی عمل ذریعہ پکڑ کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا بندے کے دل میں رہتی ہے تو مزاج میں عاجزی اور انکساری رہتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال تھا کہ آپ کھل کے نہیں ہنسا کرتے تھے، جیسے کھل کے ہنسنا کہتے ہیں کہ لہوات نظر، جیسے حلق جو ہے اس میں ایک گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو اصطلاح میں کوا کہتے ہیں، یہ والا کوا نہیں جو پرندے والا کوا، اس کو طب کی اصطلاح میں کوا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو عربی میں لہوات کہتے ہیں اور اردو میں اسے کوا کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دکھائی نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرماتے، یعنی جب بھی فرماتے تبسم یہ ہوتا ہے کہ جس ہنسی میں دانت تو نظر آئیں لیکن آواز محسوس نہ ہو، ایسی ہنسی کو تبسم کہتے ہیں۔ اور دوسرا کہکہا ہے، یعنی کہکہا اونچی آواز میں لوگ ہنس لیتے ہیں، یعنی چیخ مار کے ہنستے ہیں، اور بعض ایسے منہ کھول کے ہنستے ہیں کہ ان کا کوا نظر آتا ہے۔ یہ ساری صورتیں جائز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی صورت کو اپنایا۔ یہ فکر آخرت یعنی اللہ سے تعلق اور شان استغنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر مستحضر تھی۔ البتہ دیگر صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز وسیع اور واضح ہے کہ صحابہ کرام کھل کے بھی ہنسا بھی کرتے تھے، مسکرایا بھی کرتے تھے، اور کہا بھی لگاتے تھے، اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو جیسے لوٹ پوڑن جیسے گر جاتے ہیں تو ایسے بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت بتائیے، اور دوسری کیفیت یہ بتائے گی کہ آپ تیز ہوا کو اور بادلوں کو دیکھ کے ڈر جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سے تعلق کی ایک خاص علامت ہے، یعنی جو قوم کے بڑے ہیں ان کو عام لوگوں سے فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بارش کو دیکھ کے خوش ہونا جائز نہیں ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بادلوں کو دیکھ کے خوش ہونا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ڈر کا اظہار کیا اور تم لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہو، یہ ناجائز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قوم کے بڑے کو، چونکہ یہ حدیث آداب معاشرت سے تعلق رکھتی ہے اور معاشرت کے آداب کے اندر کتاب الادب کے اندر تمام محدثین نے ذکر فرمایا ہے، تو وہ حدیث کا مزاج سمجھتے تھے کہ کون سی حدیث کس جگہ پر کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دیکھیں بطور مثال ہنسنا بولنا جائز ہے، لیکن آپ وہی لطیفہ میت کے اوپر کھڑے ہو کے سنا دے تو کیا ہوگا؟ تو جو اس بات کے مزاج کو سمجھتا ہے وہ میت پہ کھڑے ہو کے کبھی بھی وہ لطیفہ نہیں سنائے گا۔ بس ایسے محدثین مزاج حدیث کو سمجھتے ہیں، جس موضوع کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہوتی ہے اس کو وہیں ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت کسی دوسرے ملک میں گئے تو وہاں گاڑی خراب ہوئی، تو ایک مکینک آیا اور مکینک نے آ کے چیک کیا، تھوڑی دیر چیک کر رہا، آلات وغیرہ لگانے کے بعد اس نے ایک منی سی ہتھوڑی نکالی اور ایک جگہ پہ ماری اور گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس نے کہا جی 50 پاؤنڈ دیجئے۔ 50 پاؤنڈ پاکستانی حساب سے بہت بڑی رقم، 50 پاؤنڈ اتنی منی سے ہتھوڑی ماری۔ کہا ہتھوڑی مارنے کے 50 پاؤنڈ نہیں لیے، کہاں ماری ہے اس کے 50 پاؤنڈ لیے۔ تو بات یہ ہے کہ محض حدیث کو نقل کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، حدیث کس مقام پر کس طریقے سے اور کیا کیا اس میں مسائل مستنبط ہوں گے، کیا کیا باتیں اس میں سے نکلیں گی، یہ محدثین اور علماء اور فقہا کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے کوئی یہ مسئلہ اخذ نہ کرے کہ ہنسنا بولنا جائز نہیں، کہا لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد یہ ہے کہ قوم کے اندر جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جو مقتدا ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کی نسبت فکر جو ہے وہ زیادہ رکھنی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کرنی پڑتی ہیں، حرام مطلب یعنی ان سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ
یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے اس نوعیت کی احادیث میں مروی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بچوں کو بارش کے اندر ہنستا بولتا کھیل کے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی تو نماز پڑھا کرتے تھے، تم لوگ یہاں کھیل رہے ہو، چلو جاؤ سارے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو نہیں کہا تم بارش میں مت نہاؤ، صحابہ کرام کو خوش ہونے سے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود نماز کی طرف رجوع کیا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔